زدني علما رب زدني علما کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، طلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والے اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان کرم فضل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر و احسان کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اس کے کرم سے ہر جمعے کو ایک نیا عنوان آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دنیا ایک معمولی اور ایک فتنہ ہے. اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے زندگی کو اجینن مت بنایا جائے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور پیغامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا جائے. چنانچہ انہی حالات، انہی واقعات، جن حادثات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جن حادثات کا شکار اس انسانیت کو بنایا جا رہا ہے، جن حادثوں کا شکار یہ انسانیت ہو رہی ہے، کوئی اس پر، اس کے درد پر، اس کے زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں، بلکہ تمام کے تمام انسانیت کو ایک اندھیری کھائی میں ڈھکیل دیا گیا اور اب انسان ہے کہ اپنے راستوں کو تلاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو سیف کر لوں، کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. لیکن انسانیت کو کوئی راستہ جو ہے نا، کوئی رہنما نظر نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنی جو ہے یہ خراب زندگی، یہ بدترین زندگی کو صحیح بنا لوں. عزیزان محترم، انہی تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعے کے خطبے کا جو
عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ اے انسان تو کیوں ہے پریشان. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم. عنوان ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پریشان آخر ہیں تو کیوں. کیا ہماری ان پریشانیوں کا حل ہے یا نہیں ہے, یا یہ جو جس سبب کے تحت ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ سبب کو تلاش کر کے اس سبب کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا نہیں. انسان سوچنا چاہیے, مسلمان سوچنا چاہیے. انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ بلند مقام مسلمانوں کا ہے. مسلمان سوچنا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے, جو لوگ اس کو پوجتے ہیں, جو لوگ اس کو ایک مانتے ہیں, مشکل کشا مانتے ہیں, حاجت روا مانتے ہیں, غموں کا دور کرنے والا مانتے ہیں, تمام ملکیت کا مالک اسے جانتے ہیں, وہ اس کو بھی وہ 3 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھلا کر آرام کی نیند سلا رہا ہے, ان کو بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے جو پتھروں, جھاڑوں, پہاڑوں اور سورج اور چاند کو خدا بنا لیا ہے. اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے, اللہ انہیں بھی کھلا رہا ہے جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہو گیا بس وہ کماتا ہے, کھاتا ہے اور وہ خود ہی مر جاتا ہے, کوئی خدا کا تصور نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کو بھی کھلاتا ہے, پلاتا ہے, آرام کی نیند دیتا ہے. ذرا غور کرنے والی بات ہے. پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ اپنی صفت کے بارے میں باری آئی تو کہا کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. جب اللہ نے تمام تر باتوں کو انسانیت کے سامنے رکھا اور تمام تر واقعات کو انسان کے سامنے رکھا, قرآن کے 30 پاروں کو انسان کے سامنے رکھا, 114 سورتوں کو انسان کے سامنے رکھا, نبی کی 23 سالہ دور نبوت کو سامنے رکھا, 4 خلفائے راشدین کی زندگیوں کو اللہ نے سامنے رکھا, پھر انسان پریشان کیوں ہے آخر؟ یہ سبب مجھے اور آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ سبب مجھے اور آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو رب ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ ایک انسان سے محبت اور پیار کرتا ہے, لاڑ کرتا ہے, اس کی آرزوؤں اور ارمانوں کو پورا کرتا ہے, تو کیا وہ رب اپنے بندوں کو پریشانی میں ڈالنا مناسب سمجھتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم, ہرگز نہیں. وہ رب تو جس دن سے کائنات کو بنایا گیا, آدم اور حوا کو بنایا گیا, اس دن سے قیامت کی صبح تک اللہ وحدہ لا شریک لہ اپنے بندوں سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے آدم سے کیا تھا. اس کی محبت میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن انسان پھر پریشان کیوں؟ یہ سوال اپنے ذہنوں میں پیدا کرو, سمجھو, سمجھاؤ, ڈراؤ, گھر والوں کو منواؤ, محلے والوں کو منواؤ, قرآن اور حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان پریشان کیوں ہے آخر. آؤ بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس وقت اس کائنات کو, اس دنیا میں رہنے اور بسنے والے انسانوں کو اس وقت آگاہ کر دیا تھا جب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جنت اور جہنم کو بنایا تھا. انسانیت کا بھی وجود نہیں تھا. اس وقت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے 2 مقامات کا تعین کیا, ایک جنت کا کیا, ایک جہنم کا کیا. اب جنت اور جہنم تیار ہو گئی. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا, کہا کہ جبرائیل تعال, آ جا تو ادھر, بات کرنا ہے تیرے سے. جبرائیل حاضر ہوا اللہ کی بارگاہ میں. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں بول اللہ کیا مسئلہ ہے آخر, کیا چاہتا ہے تو مجھ سے؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ ذرا جہنم کا مشاہدہ تو کر کے آؤ, ذرا دیکھو ہم نے کتنا خطرناک مقام بنایا ہے. جبرائیل علیہ السلام جہنم کی طرف جاتے ہیں, اندر داخلہ نہیں لیا, لیکن جہنم کا اوپر سے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ کیسے کھولتا ہوا پانی ہے, کیسی آگ ہے, کیسے انگارے ہیں, کیسے موذی جانور ہیں, کیسے کیسے اس کے اندر حالات کو اللہ نے پیدا کر دیے. جبرائیل علیہ السلام کے چہرے پر ایک پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. جبرائیل علیہ السلام پریشان,
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ اپنی تخلیق اپنی مخلوق فرشتے سے پوچھتا ہے بتا جبرائیل کیا ہوا کیوں پریشان ہے؟ اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا اللہ اتنا خطرناک اتنا بھیانک مقام، اللہ اکبر، ذرا غور کرو عزیزان محترم، کون جبرائیل بھائی؟ ہمارے ذہن میں تو جبرائیل کا تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے بارے میں کہا میں نے اپنی زندگی میں جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبرائیل اتنا بڑا اللہ نے جو ہے مخلوق تیار کیے فرشتے کو بنایا ہے کہ اس کے 600 پر ہیں، ہر پر کی لمبائی مشرق اور مغرب کو گھیر لیتی ہے۔ اتنی بڑی مخلوق وہ فرشتہ جہنم کو جب دیکھتا ہے تو آ کر اللہ کے سامنے کہتا کہ اللہ بڑا خطرناک مقام ہے، بڑا اذیت دینے والا مقام ہے، بڑا پریشانی والا مقام ہے، کیا بنا دیا اللہ؟ اللہ کہتا ہے کہ جبرائیل ایک اور بھی مقام ہے اچھے بندوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، میرے حکموں کو ماننے والوں کے لیے ایک اور مقام ہے، دیکھ۔ جبرائیل علیہ السلام کو جنت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، خوشی خوشی چہرے پر مسکراہٹ ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے مالک، اے میرے آقا، کیا مقام بنایا ہے؟ جو تو خلیفہ بنانے جا رہا ہے نا، وہ ان میں سے کوئی بھی وہ برے مقام پر نہیں جائے گا، ہر آدمی جنت میں جانے کی خواہش کرے گا، اتنا پیارا مقام تو نے بنا دیا، بہترین مقام ہے بہت۔ اللہ اکبر، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، انسان پریشان کیوں آخر؟ کیوں ہے پریشان انسان؟ اس ایک نقطے سے ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس ایک نقطے کو سامنے رکھو گے تو اپنی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس ایک نقطے کو سامنے رکھو گے تو پتا چلے گا کہ میں پریشان کیوں ہوں آخر۔ جب جنت کو بنایا گیا، اچھا خوشخبری دی گئی، مسکراہٹ فرشتے کے چہرے پر، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل خوش ہو رہا ہے، تمام کے تمام جو مخلوق بنانے والا ہوں جنت میں جانے والی ہے، کوئی نہیں جائے گا وہاں، پھر ایک مرتبہ ذرا جنت کا مشاہدہ کر کے آ۔ جبرائیل علیہ السلام جب جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، غمزدہ چہرہ جبرائیل کا۔ اللہ نے پوچھا کیا ماجرا ہوا جبرائیل؟ ابھی تو جنت کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، ابھی پھر واپس آ رہا ہے تو اتنی پریشانی تیرے چہرے کے اوپر، ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنی پریشانیوں کا حل اس ایک نقطے کے اندر ہے۔ جبرائیل نے کہا اللہ مقام تو بڑا بہترین بنا دیا، بڑا اچھا عمدہ مقام ہے اللہ، لیکن اس جنت کو تو نے نفسانی خواہشات کی جو پیروی کریں گے ان کے لیے بند کر کے رکھا ہے۔ جو نفسانی خواہشات کو کچل دے گا اللہ، وہ مقام اس کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، انسانوں کی پریشانیوں کا حل بتایا گیا کہ جنت تو بنائی گئی ضرور ہے، لیکن جنت میں داخلہ لینا ہو تو اپنے آپ کو اس دنیا کے ماحول سے روک کر رکھنا پڑے گا، نفسانی خواہشوں سے روکنا پڑے گا، لذتوں سے روکنا پڑے گا، برائیوں سے روکنا پڑے گا، اپنے آپ کو اچھائیوں میں ڈھالنا پڑے گا، قرآن حدیث کے پیغام کے مطابق آنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ جنت میں اور آپ کا مستقبل بن سکتی ہے، وہ جنت کے مستحق میں اور آپ بن سکتے ہیں۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے ذرا مجھے بتائیے، آپ اپنے آپ میں غور کیجئے، میں اپنے گھر کا جائزہ لوں، آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں، میں اپنے محلے کا جائزہ لوں، میں اپنی کمائی کا جائزہ لوں، آپ اپنی کمائی کا جائزہ لوں، آپ اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، میں اپنی عبادتوں کا جائزہ لوں، میں اپنے جو ہے نا صدقہ و خیرات کا جائزہ لیں، میں اپنی صدقہ و خیرات کا جائزہ لوں۔
میں اپنی زبان کا جائزہ لوں، آپ اپنی زبان کا جائزہ لیں، پتا چلے گا کہ میں اپنی زندگی کو جنت کا مستحق بنانا چھوڑ دیا، اور جب میرے اندر یہ تمام کے تمام برائیاں جب آنے لگ گئی اور میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا جب بن گیا تو اللہ نے مجھے پریشانیوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پریشانیوں کا واحد حل ہے عزیزان محترم، ایک حل ہے پریشانیوں کا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت میں۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر واضح کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ ساری دنیا سے اللہ نے نہیں کہا، مجھ سے اور آپ سے اللہ مخاطب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے اللہ مخاطب ہے، جتنے مسلک ہوں گے سب کونے میں، لیکن کلمے کی بنیاد پر اللہ مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور کیا ہے اس نقطے کے اوپر؟ ایک نقطہ تو وہ تھا کہ جنت کو اللہ نے نفسانی خواہشاتوں، آرائشوں، آزمائشوں سے گھیر کے رکھ دیا ہے، جو ان تمام کے اندر کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ میں تم لوگوں پر رحم اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ کس بات پر؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان گونگا اور بہرا ہو چکا ہے، مفاد پرست ہو چکا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں ڈھال چکا ہے۔ ڈر لگتا ہے تو یہ دنیا کے دو کوڑی کے قانون سے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے تو دو کوڑی کے لیڈروں سے ڈر لگتا ہے، لیکن خالق کائنات کا ڈر میرے اور آپ کے سینے سے نکل گیا، جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا پڑتا ہے ہمیں اس منبر کے ذریعے سے کہ رمضان سے پہلے سب الیکشنز ہوئے، لوگ ووٹ ڈالنے گئے۔ آج کی تاریخ میں تامل ناڈو میں الیکشن، آج کی تاریخ میں کلکتہ میں وغیرہ بنگال میں الیکشن، لوگ کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں، لاکھوں کی آبادی جٹ کر کھڑی ہوئی ہے، الیکشن میں ووٹ ڈالنے قطار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی کرونا کا خوف ہی نہیں ہے۔ افسوس، رمضان شروع ہوا، نیا شوشہ چھوڑا گیا، پھر سے کرونا کی لہر آ رہی ہے، پھر سے کرونا اول پڑا ہے، پھر سے وہ ایسا ہوگا، پھر اب ایسا کرنا پڑے گا، عبادتوں سے روکا جائے گا، تراویح کے لیے روکا جائے گا، مساجد کو بند کیا جائے گا، پتہ نہیں کتنے رومر سے جو چل رہے ہیں۔ آج یہ پریشانی کیوں ہے؟ کون پوچھے یہ؟ کون کرے سوال یہ؟ سوشل میڈیا پر لوگوں کی زندگیوں کو اچھالنا، ان کی عصمتوں سے کھیلنا، ان کی شخصیتوں سے کھیلنا، کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر دینا، یہ میرا اور آپ کا ایک طریقہ کار اور وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن میں اصلی مدعے کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا، میں اصلی مدعے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتا کہ بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا جناب کہ ویکسین آ جائے گی تو کرونا رک جائے گا۔ یہ ہم نے نہیں کہا تھا نا، نہ تو ہمارا کوئی سوال تھا، سوال تو سرکار نے بتائی تھی، کہا تھا کہ ویکسین آ جائے گی کرونا رک جائے گا۔ استغفر اللہ ربی، سب چیزیں آ گئی، ہندوستان کے ہر گھر میں کرونا کا وہ ویکسین پھیلانے کے بجائے یہاں کی دلندر اور ناپیکار اور نامراد اور نامکمل حکومت نے سعودی عرب کے اندر 30 لاکھ ویکسین کے بوتل کو بھیجا، دھندا کیا، سودے بازی کی، ہندوستانیوں کو دینے کے بجائے سعودی عرب سے سودے بازی کر کے ویکسین کو وہاں تک بھیج دیا۔
غور کرو عزیزان محترم، انسان پریشان کیوں ہے آخر؟ تم حق کے لیے لڑنا چھوڑ دیے، پریشانی تمہارا مقدر بنا دی گئی، تم اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں مداخلت کرتے رہے، اللہ نے تمہاری پریشانیوں کو بڑھا دیا، تم قرآن کے قانون کو تبدیل کر دیے، اللہ نے تمہاری پریشانیوں کو بڑھا دیا۔ غور کرو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی مخلوقیں پریشان ہوئی، جتنے انسان پریشان ہوئے، اس کا مقصد اور حل کیا تھا آخر؟ کیا مقصد تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا، خطرناک عذاب سے دوچار کر دیا، اس تمام کے تمام ملک کے انسانوں کو پریشانی میں اللہ نے ڈال دیا؟ وجہ کیا تھی؟ تلاش کرو، قرآن پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو، صحابہ کے واقعات پڑھو، بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا مقصد ہے کہ انسانوں کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہی چلا، نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، قوم عاد، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ تمام کی تمام قوموں کو اللہ تباہ و برباد کیوں کیا؟ ان انسانوں سے اللہ نے بدلہ کیوں لیا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سبب مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے، یہ سبب مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یاد رکھو عزیزان محترم، انسان پریشان کیوں ہے آخر؟ اس کا حل انہیں واقعات سے نکلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی سرزمین پہ، ان کے ملک کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا ایک مزداق نعرہ بلند کیا اور کہا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، ایک اکیلا معبود ہے تمہارا، سجدہ اسی کو لائق ہے، ہاتھ پسار کر مانگنا اسی کے لیے لائق ہے، وہ تمام کائناتوں کا مالک واقع ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ان باتوں کو رکھا تو قوم نے آپ کی باتوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، قوم نے آپ کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہا اس دور کی قوم نے مجھے اور آپ کو ان حالات سے سبق لینا ہے اور درس لینا ہے، سمجھنا ہے کہ آج اللہ نے اتنی بڑی پریشانی میں مجھے اور آپ کو کیوں ڈالا، آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پریشان کر دیا؟ حل نکل کر کے آتا ہے اس بات کا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان نے شرک کا ایک دروازہ کھولا اور کہا کہ لوگوں، تمہارے بڑے لوگ، تمہارے نامچی لوگ، تمہارے نیک لوگ مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اچھائی اس سرزمین سے ختم ہونے والی ہے، تم ایک کام کرو کہ جو آدمی تمہارا نیک مر جائے تو تم اس کا ایک بت بنا لو، اس کے نام کا ایک بت بنا لو، اپنے محراب میں رکھو، اور پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی پریشانی آ جائے تو اس بت کے سامنے بات کو رکھنا اور کہنا کہ تم اللہ کے ولی ہو، نیک بندے تھے اس سرزمین کے، میں تمہیں نیک مانتا ہوں، تم اللہ سے دعا کر کے ہماری پریشانیوں کا حل کرو۔ اللہ اکبر! جب یہ عمل اس قوم نے شروع کیا، اس قوم نے جب اس عمل کو شروع کیا، یہ عمل کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بار بار اس قوم کو تنبیہ کرتے رہے اور سمجھاتے اور بتاتے رہے کہ دیکھو بھائی، یہ عمل اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، مرنے والا آدمی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تم بتوں کے سامنے سر جھکا کر اللہ کو منوا نہیں سکتے، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ تمہاری مشکلات کا حل کرنے والا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے ان باتوں کو لوگوں کے سامنے جب رکھا تو لوگوں نے کہا کہ نوح، ہم تو تجھے بڑی گمراہی میں دیکھتے ہیں، عجیب باتیں کرتا ہے تو، ایک اللہ سے مانگنے کی بات کرتا ہے تو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بات کرتا ہے تو، یہ تو ہمارے ولی ہیں بھائی، ان کے ذریعے سے یہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ مان جائیں تو اللہ مان جاتا ہے، یہ نہیں مانتے تو اللہ نہیں مانتا۔
جب یہ خطرناک برائی اس سرزمین پر ہوئی اور نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب اتنا بڑا شرک کیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام کے تمام شہر کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ اللہ کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی۔ سبب یہی تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی کیا، صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا۔ قوم ابراہیم نے بھی یہی کیا کہ قوم ابراہیم میں بھی ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، یہ جو بتوں کی تم پرستش کرتے ہو یہ غلط ہے، نہیں کر سکتے، اس سے مت مانگو، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی اچھا نہیں کر سکتے۔ لہذا عزیزان محترم قوم نے اللہ کو چھوڑ کر وہی عمل کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا۔ اب جب یہ عمل انہوں نے کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قوم ابراہیم پر بھی عذاب سے دوچار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میری شخصیت کو مانا جائے، میری طاقت کو مانا جائے، میری حکومت کو مانا جائے، مجھے خدا تصور کر لیا جائے۔ جب قوم نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کی مخالفت کی، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کی مخالفت پر، اللہ کے قانون کی مخالفت پر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام کے تمام فرعونیوں کو پانی میں غرق کر کے مار دیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، سبب کو تلاش کیجئے کہ اللہ اتنی خطرناک موذی مرض کے جیسا لا کر جو ہے بھی یا نہیں ہے اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتنے بڑے خطرناک عذاب سے دوچار کر دیا اس قوم کو۔ پہلے ہی دلوں میں محبت کم تھی، آئیں بائیں شائیں کہیں ملتے تھے، لیکن حالات یہ بنا دیے گئے، آرڈر جو ہے نا آ گئے، جیو پاس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے اب آپ۔ یہ پریشانی نہیں تو پھر اور کیا ہے عزیزان محترم؟ صحیح ڈھنگ سے اللہ کے گھر میں تم عبادت نہیں کر سکتے، یہ پریشانی نہیں ہے تو کیا ہے عزیزان محترم؟ ان تمام کے تمام پریشانیوں کا حل اگر دیکھنا ہو تو کلام اللہ کو روز پڑھنا پڑے گا، 30 پاروں کو چھاننا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا پڑے گا، صحابہ کرام کے واقعات کو جاننا پڑے گا، خلفائے راشدین کی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ 4 خلفائے راشدین کی زندگیوں سے ہم کو سبق لینا پڑے گا، پتا چلے گا کہ میرے خلیفاؤں نے اس دنیا کے لیے کیا کیا تھا، کیسے انہوں نے جی لگایا تھا، کیسے کتنے دن تک اس دنیا سے جی لگایا تھا، کیسے ان کے ذہنوں دلوں کے اندر آخرت کا خوف تھا، جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی گئی تھی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام پریشانیوں کا حل اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو، ان تمام پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا پابند بن جاؤں۔ دنیا کچھ کہہ لے تمہارے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن اللہ اگر ذرا سی یہ بارے میں کوئی غلط اگر ہمارے بارے میں سوچ لیتا ہے تو پھر وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی میں انسان جب جیتا ہے تو ماں باپ کے بھروسے، دوستوں کے بھروسے، ان کے پیار میں ان کے پیار میں انسان جیتا ہے، اور وہ زندگی کو اجیرن کر کے مر جاتا ہے، لیکن خبر میں اسے جواب اکیلا دینا پڑتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، خبر کے سوال جواب اکیلے دینا ہے، میدان حشر میں اکیلے ملنا ہے، جہنم میں جانا ہے اکیلے جانا ہے، جنت کا مستحق بننا ہے اکیلا بننا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ قرآن 30 پاروں کی شکل میں آج ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اتنے سارے حالات بدلنے کے باوجود، اتنے سارے حالات خراب ہونے کے باوجود، اتنی انسانیت پریشان ہونے کے باوجود، اتنے انسان پریشانیوں سے دوچار ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنے رب کے قانون کی طرف چلا جاؤں گا،
روز قرآن کو پڑھوں گا, قرآن سے نصیحت حاصل کروں گا, نبی کی زندگی سے نصیحت حاصل کروں گا, صحابہ کے واقعات سے نصیحت حاصل کروں گا, بزرگوں کی زندگی سے نصیحت حاصل کروں گا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل وہی بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان وہی سڑکوں اور چبوتروں ہوٹلوں کی زینت بنا ہوا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2-2 3-3 بجے رات تک روڈ سڑکوں پر لوگ کھانے پینے کے اندر لگے ہوئے ہیں. کیسا ہوگا عزیزان محترم یہ حالات, یہ واقعات, یہ تمام تر چیزیں, یہ ایسے حالات حرکات اگر ہم دنیا کے اندر ہم پیدا کر دیں گے تو کیا ہمارا کوئی مسیحا ہوگا؟ کیا ہماری پریشانی کا حل ہوگا؟ یا ہم ان پریشانیوں سے نکل سکیں گے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم, ہرگز نہیں نکل سکتے عزیزان محترم. ایک مرتبہ کا واقعہ تھا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. آپ نے مسجد سے نکلا اور مسجد نبوی سے باہر آئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہنس رہے, مسکرا رہے ہیں. کسی معاملے کے اندر اپنے آپ کی بات کے اندر مسکرا رہے, ہنس رہے ہیں. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آئے اور کہا کہ لوگوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسکرا رہے ہو, ہنس رہے ہو. ایک بات تمہیں بتاؤں, وہ یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو. جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے پھر وہ کبھی مسکرا نہیں سکتا. آج ہم کتنے بخیل ہو چکے ہیں, ہمارے دل کتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 10 منٹ ہم موت کا تذکرہ نہیں کرتے, ہم موت کو یاد نہیں کرتے, ہم موت کے بارے میں بات نہیں کرتے, ہم موت کا تصور نہیں کرتے. ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں. جبکہ قرآن نے واضح طور پر کہا کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ اکبر, کہ تمام کے تمام انسانوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی نہیں بچنے والا, کوئی موت کی سختی سے بچنے والا نہیں. ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزر کر زندگی سے دو ہاتھ دھونا ہے. لیکن کیا میں نے اور آپ نے ان پریشانیوں کے حل کے لیے کوئی سبب تلاش کیا ہے کہ اللہ اتنے پریشان ہو گئے ہم, اس پریشانی کا حل کیا ہو سکتا ہوگا؟ اتنے پریشان ہو گئے ہم, ان پریشانیوں کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ کیسے ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ کیسے ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کیسے ہمارے غلطیوں کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے امتی بن سکتے ہیں؟ کیسے عذاب قبر ہم سے ہلکا کیا جا سکتا ہے؟ کیسے میدان حشر کے ہولناک حصے میں بچایا جا سکتا ہے؟ کیسے سیدھے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دیا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم کو جہنم سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیسے ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ایک دن اتنے حالات کے اندر بیٹھ کر یہ تصور کیا ہے؟ یہ تصور کیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم, ہم نے یہ تصور نہیں کیا. اور پھر اپنی زندگی کو لاؤبالی پن میں ڈال کر پھر وہی فکر ہے کہ سستا پلاٹ کہاں بک رہا ہے, خرید لیا جائے. ایک فلور تو ڈال دیا ہوں, دوسروں فلور کو ایک تیاری کیسے کی جائے, بچے کو جو ہے نا بہت بڑی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری کیسے دلایا جائے, بچوں کو کس طریقے سے اچھی دنیاوی تعلیم دلایا جائے, بچے کو اچھے کالج میں کیسے پڑھایا جائے, گاڑی اچھی کیسی خریدی جائے, بینک بیلنس کیسے بڑھایا جائے, تجارت میں عمدہ کام کیسے کیا جائے, لوگوں کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزاری جائے. ان تمام کے تمام حالات میں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کیا. اتنے تمام حالات میں نے رب کو منانے کی ایک رات میں بھی کوشش نہیں کی. 1 گھنٹہ رات کا آخری پہر کا نکال کر میں اپنے رب کو منوانے کی کوشش نہیں کیا. اور کھینچے, کیا یہ حالات میں میری پریشانی کا حل ہو سکتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم, اللہ جب
किसी कौम को, किसी इंसानों के खित्ते को, किसी इलाके, किसी खानदान को अगर परेशानियों में मुलविस करना चाहता है ना, तो उसका हल भी उसी रब के पास होता है। क्यों परेशान करता है रब? उसको क्या गुजरी है कि वो अल्लाह क्यों परेशान करे इंसानों को? इंसान अपने हाथों की करतूतों की वजह से परेशान होता है, अपने गलत तरीकों की वजह से परेशान होता है, अपने बदअमालियों की वजह से परेशान होता है। तो आओ उस रब की तरफ जो तमाम इंसानियों की परेशानियों का हल देता है मुझे और आपको। वो परेशानियों का हल ये देता है कि तुम 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ो, कुरान को तर्जुमे के साथ तुम पढ़ो, अपनी जबान को हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रखो। अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है उस माल को खर्च करते रहो, गरीबों, मोहताजों, मिस्किनों की मदद करते रहो। खानदान में कोई गरीब है तो उसकी मदद करते रहो, पड़ोसी का खास ख्याल तुम रखते रहो, किसी पर जुल्म तुम मत करो, जालिम मत बनो। अगर तुम मजलूम हो तो अब तुम पर कोई जुल्म कर रहा है, तुम अल्लाह से दुआ करके अपनी जो है ना मजलूमियत का इजहार करो। यह परेशानियों का हल था। लेकिन आज क्या मामला हो गया? उसने उसको घूर के देखा, उसने उसको कुछ कहा, किसी के सामने उसने उसको कुछ कह दिया। अब देखने वाली बात यह है कि हमारा शहर तो रोज 2 कत्लों का जिम्मेदार बन चुका है। रोज 2 कत्ल हमारे शहर के अंदर, कत्ल का बाजार गर्म कर दिया गया। वजह क्या हो सकती है? इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? इसलिए कि ये जो दिल है ना, हमारा दिल, ये दिल के बारे में बात बताकर अपनी बात को मैं खत्म करूं। ये जो दिल है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान परेशान क्यों है इंसान परेशान? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो दिल है, जब इंसान गुनाह करता है, जब गुनाह में मुलविस हो जाता है, तौबा की तौफीक उसे नहीं होती, वह तौबा नहीं करता, अल्लाह से माफी नहीं मांगता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह उसके दिल पर एक तिलनुमा सियाह काला धब्बा पैदा कर देता है। जब गुनाह पर गुनाह करता है इंसान, तौबा नहीं करता, अपने रब को मनवाता नहीं है, अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो काला धब्बा बढ़ते जाता है और ऐसा बढ़ जाता है कि वो सारे के सारे दिल को, लाल दिल को काला कर देता है। अब जब इंसान का दिल काला हो जाता है, उस इंसान के दिल पर अच्छी बात का कोई असर नहीं होता। अब मैं है और आप है कि अपने अपने दिलों को जो है ना जरा टटोल कर देखें कि अच्छी बात का असर मेरे दिल पर कितना हो रहा है, अच्छी बात का असर मैं कितना ले रहा हूं। अगर मुझे अच्छी बात का असर नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि मेरा दिल काला हो गया है। अब मुझे रब के सामने सजदे करके, आंसू बहा के, नाक रगड़ के मुआफी तलब करना है। जब तक कि अल्लाह मेरे दिल को नरम नहीं कर देता, मैं अपने रब के सामने से सर नहीं उठाऊंगा। तब जाके हमारी परेशानियों का हल निकल सकता है, वरना दिन ब दिन इंसानों पर नित नए फितने, नित नए हालात, नित नए वाकयात, नित नए बातें, नित नए शोशे छोड़कर पूरी इंसानियत को परेशान करने की साजिश और कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। मस्जिदें आज भी खाली हैं। जुमे को मस्जिदें बनकर तुम क्या समझते हो कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया? नहीं, 5 वक्त मस्जिदों को जुमे की तरह भरना पड़ेगा। इनकलाब अगर लाना हो, अल्लाह को राजी करना हो, पक्का सच्चा उम्मती बनना हो, अल्लाह का अच्छा बंदा बनना हो, तो मसाजिद को 5 वक्त भरना पड़ेगा। आज भी मस्जिदें वीरानी का शिकार बनी हुई हैं। जुमे को भर जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जुमे को मस्जिदें भर देना कोई कमाल का काम नहीं है। 5 वक्त मस्जिदों को भरना, तिजारत और कारोबार को छोड़ना, अल्लाह के घरों की तरफ लपक के आना और अल्लाह के घरों को आबाद करना, जिससे मेरी और आपकी जिंदगी आबाद हो सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को
سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ یا الہ العالمین، اے دو جہاں کے مالک، اے میرے پالنہار، تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے پریشانیوں کا حل بتا دے میرے پاک پروردگار، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ جو بیمار حال ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ۔ جو وینٹیلیٹر پر پڑھ کر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ، ان کو بہترین زندگی دے کر اپنے گھر والوں میں خوشی سے واپس کر دے میرے اللہ۔ جو بیمار حال ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے اللہ۔ جو بھٹکے ہوئے انہیں راہ راست پر لا دے میرے پاک پروردگار۔ جو ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں اللہ، ان کو دین کے قریب کر دے میرے پاک پروردگار۔ ہر گھر سے قرآن کی تعلیم کو عام کر دے میرے غفور رحیم۔ اپنے چہروں کو نبی کے چہرے جیسا بنانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ اگر کوئی اگر وبا اگر ہے یہ کرونا کے نام سے، اللہ اس وبا کا خاتمہ تیرے ہاتھ میں ہے میرے پاک پروردگار۔ کوئی مرض ہے اللہ تو اس مرض کی شفا تیرے ہاتھ میں ہے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اگر یہ کوئی سازش ہے میرے پاک پروردگار تو سازش کرنے والوں کا بیڑا غرق کر دے، انسانیت کو بچا لے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرمائے اللہ۔ جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ، ان کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو نوجوان اچھی بیویوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے نیک اور صالح رشتوں کا تعین فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ ان کی گود کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت کا حصول کرنے والا بنا دے میرے اللہ۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔